बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने अपनी दुआओं में याद रखा और मुझे मुबारकबाद दी वीज़ा लगने की। भाई खैर मुबारक, और बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैसेजेस करके, कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके मुबारकबाद दी। तो मैं आप तमाम दोस्तों का तहे दिल से मशकूर हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है ये मैं बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत सारे दोस्तों के सवालात आ रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर, कॉलें आ रही थी, तो एक ही तरह की चीज़ें पूछ रहे थे दोस्त मुख्तलिफ़ जगहों से। तो मैंने सोचा कि मैं इनको इकट्ठा करके एक छोटी सी वीडियो बना दूं जिसमें उनके तमाम सवालों के जवाबात मिल जाएं। तो आज की वीडियो में मैं कुछ जो दोस्तों ने सवालात किए हैं उनके जवाब दे दूंगा। कुछ दोस्तों ने पूछा था कि वीज़ा रिजेक्ट हो गया है तो किस वजह से होता है और उसके बाद उनको क्या करना चाहिए। मैं जितना मुझे मालूम है, जो मुझे कन्फर्म है, मैं वो बता दूंगा। और आखिर में मैं एक चेक लिस्ट शेयर करूंगा जो एम्बेसी की वेबसाइट पे भी मौजूद है, लेकिन शायद दोस्त उस वक्त उस तक एक्सेस नहीं करते। तो ये उनके लिए बहुत मददगार साबित होगी, जब आप उन दोस्तों के लिए जो अभी वीज़ा अप्लाई करने लगे हैं और पहली दफ़ा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो आप अपनी फ़ाइल तैयार करेंगे उस चेक लिस्ट को सामने रखते हुए। जब आपकी वो सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो आप अपनी फ़ाइल जमा कराने के लिए जा सकेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ, जो बहुत ज़्यादा सवालात थे और जो ज़रूरी थे मैंने उन्हीं को सामने रखा है। मुझे कुछ दोस्तों ने व्हाट्सएप के ऊपर तस्वीरें शेयर की थी जिनके वीज़े रिजेक्ट हुए हैं, उनकी वजूहात लिखी हुई थी, तो मैंने उन्हीं के ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि सबसे पहले देखें, बैंक स्टेटमेंट एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट होता है जब आप वीज़ा अप्लाई करने लगते हैं। कि मतलब ये वो चीज़ है जो बताती है कि आप किसी मुल्क में से घूमने जा रहे हैं और घूमने के लिए आपके पास कितने फ़ंड्स हैं। और ये हर मुल्क की अलग जो है ना वो रिक्वायरमेंट होती है। तुर्की वीज़ा के लिए देखें, मैं आपको मशवरा दूंगा, आप अगर पहली दफ़ा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं ना, आप 7 से 10 दिन के लिए रिक्वेस्ट करें वीज़े के लिए। और आपकी स्टेटमेंट जो है ना वो 3.5 से 4 लाख रुपए होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि देखें, बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो हकीकत पे मबनी होनी चाहिए। 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांगता है तुर्की। तो उसमें देखें, अगर आप जॉब करते हैं और आपकी 50,000 सैलरी है, पहले 2 महीने में आपके अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं और तीसरे महीने में एकदम आपने 4 लाख रुपया जमा करा दिया, तो वो थोड़ा मशकूक हो जाता है। ठीक है, वो हकायक पे हो। देखें, आप अगर सैलरी स्लिप आप साथ लगा रहे हैं, आपकी सैलरी आ रही है, तो आपकी सैलरी अकाउंट में होनी चाहिए, शो होनी चाहिए कि आपकी हर महीने इतनी सैलरी है और उसमें आ रही है। अगर आप कारोबारी हैं तो आप अपने कवर लेटर में लिख रहे होते हैं कि ये मेरा कारोबार है और मेरी अंदाज़न माहाना आमदनी इतनी है, तो हफ्ते में 15 दिन में आपकी बैंक में पैसे जमा होने चाहिए, जिससे पता चले कि आपके कारोबार से पैसे आ रहे हैं और आपके अकाउंट में जमा हो रहे हैं, फिर वो आप निकाल के इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आप एकदम 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया जमा कराएं और स्टेटमेंट दे दें। और आप जो है ना वो इस तरह भी ना करें कि अगर एम्बेसी ने 3 महीने की स्टेटमेंट मांगी, आप 6 महीने की स्टेटमेंट लगा दें और 10-12 सफ़ों की वो स्टेटमेंट बन जाए। तो ऐसा भी ना करें। कुछ दोस्तों ने पूछा था कि जी हम स्टूडेंट हैं और तुर्की जाना चाहते हैं। देखें, आप जब सवाल पूछते हैं चाहे व्हाट्सएप पे या कमेंट्स में, तो थोड़ा सा वजाहत कर दिया करें। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप स्टडी पर्पज़ के लिए जाना चाहते हैं तो देखें, मैं उसके लिए आपको कोई मालूमात नहीं दे सकता। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, वो कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हैं और आप किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके एडमिशन कब ओपन होते हैं। हाँ, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप विज़िट वीज़े के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि जो बैंक स्टेटमेंट लगेगी वो आपके गार्डियन की तरफ से होगी। वो आपके वालिद की हो सकती है, आपकी वालदा की हो सकती है, आपके भाई की हो सकती है। और उसमें आप ये करेंगे कि आप उनकी स्टेटमेंट लगाएंगे तो साथ आप एक जो है ना उनका प्रूफ ऑफ इनकम भी देंगे और एक एफिडेविट लगेगा उनके आपके वालिदैन की तरफ से कि वो आपको भेज रहे हैं विज़िट के लिए और वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा जो है बैंक स्टेटमेंट, हाँ, आप जब वीज़ा अप्लाई करने हैं ना, जिस वीक में आपने वीज़ा अप्लाई करना है आप उसी वीक में बैंक स्टेटमेंट निकलवाएं, क्योंकि ये एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना लेनी होती है। एक हफ्ते से ज़्यादा पुरानी हो, मतलब आपने पिछले हफ्ते स्टेटमेंट निकलवाई थी और आपने इस हफ्ते में जाके अपना जो है ना फ़ाइल जमा करवानी है, तो ऐसा ना किया करें। जिस हफ्ते आप फ़ाइल जमा करवाने जा रहे हैं उसी हफ्ते आप स्टेटमेंट लें। अच्छा, उसके बाद दोस्तों ने पूछा था कि जी वीज़ा अगर रिजेक्ट हो जाए तो दोबारा कितने अरसे बाद अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, उसमें मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगा। अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है कोई माइनर इश्यूज़ के ऊपर, कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ें थी जो आपकी ठीक नहीं थी, आप उनको ठीक करके दे सकते हैं, तो आप अगले दिन भी जाके दोबारा फ़ाइल जमा करवा सकते हैं।
اور دوستوں نے پوچھا تھا کہ جی آپ کا چونکہ فیملی ویزا تھا اس لیے آپ کو مل گیا، اگر ہم سنگل ہیں تو ہم کیسے اپلائی کریں اور ویزا ملے گا یا نہیں؟ دیکھیں مجھے بھی کنفرم نہیں تھا کہ مجھے ویزا مل جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ آج کل یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ہمارے بہت سارے پاکستانی دوست یہاں سے جاتے ہیں وزٹ ویزا پہ اور وہاں پہ اوور سٹے ہو جاتے ہیں، وہاں پہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ جی ہم وہاں جائیں گے، کمائیں گے اور پھر گھر والوں کو سپورٹ کریں گے، تو اسی وجہ سے ویزے ریجیکٹ ہوتے ہیں۔ آپ اگر سنگل ہیں اور آپ گھومنے جا رہے ہیں تو آپ پروف کریں کہ آپ کی فیملی ہے پیچھے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، تو وہ شو کریں اور دکھائیں کہ آپ صرف گھومنے جا رہے ہیں اور آپ گھوم کے واپس آئیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ پھر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوگا۔ دوسرا دوست پوچھ رہے تھے فائل جمع کرانے کے لیے، دیکھیں ویزا فائل جمع کروانے کے لیے جو جیریز اور اناتولیا کا جو ٹائمنگ ہے وہ 9 بجے سے 5 بجے تک ہے۔ کوشش کریں آپ جلدی چلے جائیں اور 9 بجے وہاں پہ آپ موجود ہوں۔ اور پاسپورٹ لینے کے لیے تو وہ خود ہی بتا دیتے ہیں کہ جب آپ نے پاسپورٹ لینا ہے تو 1 بجے سے 5 بجے تک کی ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے۔ اور کچھ دوست پوچھ رہے تھے جی ہم لاہور سے ہیں تو ہم فائل کہاں جمع کرائیں؟ دیکھیں جو مجھے پتہ ہے، جو سندھ کے لوگ ہیں وہ کراچی سے فائل جمع کرائیں گے، چاہے وہ اناتولیا میں جمع کرائیں یا جیریز آفس میں۔ پنجاب والے لاہور میں جمع کرائیں گے، فیصل آباد میں بھی ہے، اناتولیا والوں کو تو ہے آفس، جیریز کا مجھے نہیں پتہ، اور اسلام آباد والے تو اسلام آباد میں جمع کرائیں گے، اور KPK والے پشاور میں اپنی فائل جمع کرائیں گے۔ اس کے بعد بینک سٹیٹ میں انکم واضح ہونا چاہیے۔ ہاں اس صورت میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ جی اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کی سیلری آپ کے اکاؤنٹ میں جانی چاہیے، اور جب 3 مہینے کی اسٹیٹمنٹ آپ ساتھ لگائیں گے تو وہ اس میں آپ کی سیلری شو ہو رہی ہوگی کہ کتنی تھی اور کب ٹرانسفر ہوئی آپ کے اکاؤنٹ میں۔ اچھا، دوسری جو مین چیز ہے جس کی وجہ سے ویزے ریجیکشن آ رہا ہے، جو دوستوں نے مجھ سے شیئر کیا ہے، اس میں بھی تھا، دیکھیں جب آپ ٹریول ہیلتھ انشورنس بنواتے ہیں تو آپ کسی اچھی کمپنی سے بنوائیں، ٹھیک ہے، 2-4 ہزار کے فرق کے اوپر نہ جائیں۔ ایک تو کمپنی ہیلتھ انشورنس آپ ایسی کمپنی سے کروائیں جو آن لائن ویریفائی بھی ہو سکے، ٹھیک ہے، اس میں بہت اچھی اچھی کمپنی ہیں، SBI ہے، EFU ہے، آپ ان سے بھی کروا سکتے ہیں، اور اناتولیا یا جیریز کے آپ جاتے ہیں تو ان سے بھی کروا لیں گے تو وہ بھی ریلائبل ہوتی ہیں اور آن لائن ویریفائی ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں جب آپ فائل جمع کرواتے ہیں نا، اس میں آپ جو بھی ڈاکومنٹس لگا رہے ہیں، میں آپ کو مخلصانہ مشورہ دوں گا کبھی بھی فیک ڈاکومنٹس نہ لگائیں۔ خدا نہ خواستہ آج آپ نے کوئی فیک ڈاکومنٹ لگا دیا ہے اور اس وجہ سے اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا تو ایمبیسی کے پاس آپ کا ڈیٹا موجود رہتا ہے، آپ سال بعد دوبارہ اپلائی کریں گے تو وہ آپ کا ڈیٹا اٹھا لیں گے اور پھر ریجیکٹ کر دیں گے۔ تو اس کے لیے اب بہتر ہے کہ آپ اوریجنل ڈاکومنٹس لگائیں، آپ جاب کرتے ہیں تو اپنے ہی آفس کے ڈاکومنٹس لگائیں، اور یہ باقاعدہ ویریفائی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کال نہیں بھی آتی تو یہ آن لائن ویریفائی ہوتے ہیں۔ ایمبیسی ہر ایک پیپر کو بہت جو ہے نا وہ گہرائی سے چیک کرتی ہے، بہت اچھی طرح تصدیق کرنے کے بعد اگر ان کو کہیں پہ کوئی شک ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ دوسری جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک دیکھیں کور لیٹر آپ کا بہت اہم ہوتا ہے، آپ کسی سے نہ پوچھیں کور لیٹر کیسے بنانا ہے، کسی کی نقل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سے لکھیں۔ آپ ایک اپلیکیشن لکھ رہے ہیں ایمبیسیڈر کو کہ یہ میرا نام ہے، یہ میرا پاسپورٹ نمبر ہے، میں یہ کام کرتا ہوں، میری ماہانہ آمدنی اتنی ہے، مجھے گھومنے پھرنے کا شوق ہے، میں ترکی وزٹ کرنا چاہتا ہوں، میں کتنے دن کے لیے وزٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ ڈیٹس لکھیں کہ اس تاریخ سے اس تاریخ تک میں جانا چاہتا ہوں، اور میں وہاں پہ یہ شہر دیکھنا چاہتا ہوں، یہ جگہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ایک دوست کا ویزا ریجیکٹ ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ان کا جو جانے کا مقصد ہے وہ واضح نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کے 2 ڈاکومنٹس ہیں جن میں ایک طرح کی معلومات ہوتی ہیں، کہ ایک آپ کور لیٹر لکھ رہے ہیں اور ایک آپ جب فائل جمع کراتے ہیں آپ کو ویزا انٹرویو فارم دیا جاتا ہے، تو ویزا انٹرویو فارم میں اسی طرح کے سوالات ہوتے ہیں کہ دیکھیں کہ ترکی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، آپ اس میں لکھ دیتے ہیں جی ترکی بہت خوبصورت ملک ہے۔ یہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہے۔ آپ کسی ملک میں گھومنے جا رہے ہیں، تھوڑی سی اس کے بارے میں معلومات جمع کریں، اس کے شہروں کا پتہ ہو، اس میں گھومنے پھرنے کی جگہوں کا پتہ ہو۔ اگر آپ ترکی کے بارے میں دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ دیکھیں، وہاں کے جو سلطنت عثمانیہ کے جو سلطان تھے ان کے محل ہیں، ان کے محلوں کے نام دیکھیں، ٹھیک ہے، شہروں میں گھومنے پھرنے کی جگہیں دیکھیں کون کون سی ہیں، بہت بہت فیمس جگہیں ہیں، کو ان کے نام لکھیں کہ آپ نے ترکی میں جانا ہے تو آپ نے یہ جگہ دیکھنی ہے، آپ نے اناتولیا، آپ نے جو ہے
سلطنت عثمانیہ کے جو سلطان تھے ان کے مزارات پہ جانا ہے، وہاں پہ صحابہ کرام کے مزارات ہیں ان پہ جانا ہے، بہت مشہور بہت بڑی بڑی مسجدیں ہیں، آپ ان کے نام سرچ کر کے لکھیں کہ آپ نے وہاں جانا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کی ویزا اپلیکیشن جو ویزا انٹرویو فارم ہے اور جو آپ کا کور لیٹر ہے اس میں میچ کر رہی ہوتی ہیں نا، تو ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ بندہ واقعی گھومنے جا رہا ہے. اب ایسا نہ ہو کہ کور لیٹر میں لکھیں کہ جی آپ جا رہے ہیں انقرہ، اور انٹرویو فارم میں آپ لکھ دیں کہ جی آپ نے جو ہے نا وہ استنبول گھومنا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں اس میں نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دیکھیں آپ اگر ٹیکس پیئر ہیں یا نہیں، آپ اپنا این ٹی این نمبر ساتھ لگائیں. ٹھیک ہے، این ٹی این نمبر آن لائن آپ بنا سکتے ہیں ایف بی آر کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے. آپ کی اگر آمدن کم ہے، آپ ٹیکس نہیں بھی جمع کرا رہے یا آپ کے اوپر ٹیکس کا وہ نہیں بنتا، لیکن آپ این ٹی این نمبر ساتھ لگا دیں. اس کے بعد آپ کے ویزا اپلیکیشن میں دو اور بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے آپ کی فلائٹ ریزرویشن اور ایک ہوتی ہے آپ کی ہوٹل ریزرویشن. دیکھیں ہوٹل آپ پہلے بک کریں گے جب آپ آن لائن فارم بھرنا شروع کرتے ہیں، آپ کی فائل تیار ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ایک مین ڈاکومنٹس ہوتا ہے. ہوٹل آپ اچھا بک کروائیں، آپ نے صرف بکنگ لگانی ہے، آپ نے تو کوئی پیسے تو دینے نہیں. ٹھیک ہے، کوئی اچھا ہوٹل بک کرائیں، اس میں سرچ کر لیں آپ agoda.com پہ booking.com پہ. بے شک اس کی جو ہے نا وہ 24 گھنٹے کے چارجز بہت زیادہ ہوں تو اس سے نہیں فرق پڑتا، آپ ان کو پیسے تو نہیں دے رہے، آپ صرف بکنگ لگا رہے ہیں. دوسری اہم چیز ہے کہ آپ جب فلائٹ ریزرویشن ساتھ لگاتے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا، اگر آپ ترکی جانا چاہتے ہیں تو آپ ترکش ایئر لائن کی فلائٹ ریزرویشن لگائیں. ٹھیک ہے، امبیسیڈر دیکھتے ہیں، دیکھیں کوئی بھی ملک جب کسی وزٹر کو ویزا دیتا ہے تو ان کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے ملک میں گھومنے آ رہا ہے تو یہ کچھ پیسے خرچ کرے گا ہمارے ملک میں. اب ہم ترکی سے ویزا لینے کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور ایئر لائن لگا دیتے ہیں ہم کسی اور ملک کی، جی ہم فلاں ایئر لائن پہ جائیں گے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہمارے ملک آ رہا ہے، ایئر لائن تو ہماری ہے استعمال ہی نہیں کر رہا. تو یہ ویسے تو ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ بڑی اہم ہوتی ہیں. آپ ترکی جا رہے ہیں، ترکش ایئر لائن کا جو ہے نا فلائٹ ریزرویشن کروائیں. جب آپ نے جانا ہے آپ اپنی مرضی سے کسی بھی اس پہ چلے جائیں، اس میں تو کوئی پابندی نہیں ہے. اس کے بعد یہ تو تھے جی وہ سوالات جو بہت زیادہ دوست پوچھ رہے تھے، تو میں نے کہا میں ان کا بتا دوں. اور ابھی آخر میں جو ہے میں آپ کو ایک چیک لسٹ شیئر کر دیتا ہوں. اس چیک لسٹ کو آپ سامنے رکھیں، یہ ان دوستوں کے لیے ہے جو اپنی فائل بنا رہے ہیں اور انہوں نے پہلی دفعہ ویزا اپلائی کرنا ہے. اس چیک لسٹ یہ میں نے ایمبیسی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی ہے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اس والی ساری چیزیں مکمل کر کے فائل جمع کرا دیں، اس میں ویب سائٹ کا لنک بھی دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو تھیں آج کی ساری معلومات. ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے لیکن چیزیں وہ آپ کو بتانا بہت ضروری تھی. تو سب سے آخر میں دعاؤں کی درخواست ہے، خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.